السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دوستوں آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تبلیغ زون اور میں ہوں ٹرک ڈرائیور۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے پڑے ہیں اور شیطان کے وسوسے میں ہیں کہ جب بھی ان سے نماز کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا ان سے بات کی جاتی ہے اعمال صالحات کے بارے میں یا نیکی کا ان کو کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دل تو صاف ہیں، آپ اپنی فکر کیجیے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں ایمان پر حملہ۔ آپ کسی کے ایمان کے اوپر حملہ مت کیجیے برائے مہربانی۔ بس اس نے آپ کو کہہ دیا، آپ سے بات کی انہوں نے تو آپ کو ایک اچھا راستہ دکھانے کی بات کی تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک نہایت ہی برا عمل ہے اور اس کے بھی بہت بڑی گناہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کا نماز پڑھنا اسی کی زبان کے ساتھ رب العالمین نے فکس کر دیا کہ وہ آپ کو بولے گا تو آپ کے اوپر اثر کرے گا، یا اس کی بات اتنی اثر کر جائے کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی بھی آپ سے یہ بات کرتا ہے تو ان کو یہ بات ان کے ایمان پہ حملہ نہ کیجئے، ان کو یہ بات نہ کیجئے کہ بھئی آپ اپنا کام ہے آپ کا اور ہمارا اپنا کام ہے، آپ نے اپنی قبر پہ جانا ہے، ہم نے اپنے قبر پہ جانا ہے۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں تک حقوق اللہ کا سوال ہے تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا حقوق العباد کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور حقوق العباد بھی بہت ضروری عمل ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو رہ گئے وہ والے بھائی جو بولتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہیں، ہم بخشے جائیں گے، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ بھائیوں بہت بڑے اس میں ہے، دھوکے میں ہے، جو شیطان نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک دل صاف ہونے کا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ضروری ہے آپ کو شریعت کے اوپر کاربند رہنا بھی ضروری ہے، آپ کو 5 وقت کی نمازیں بھی آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو والدین کی اطاعت فرمانبرداری بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہمارے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ جی ہمارا دل صاف ہے تو ہم بخشے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر دل صاف ہونے کی بات آ جائے تو آپ جائیے، آپ دیکھیے گورے انگریز وغیرہ، ان کے دل ہم سے زیادہ صاف ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ان کے دل ہم سے زیادہ صاف ہیں، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا دل صاف ہونا ہی جو ہے نا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور 5 وقت کا پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، 24 گھنٹے کا پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا دل صاف ہے، میرے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کو لڑاتا نہیں ہوں، حسد نہیں کرتا ہوں، چغل خوری نہیں کرتا ہوں، میرے اندر کینہ پروری نہیں ہے۔ تو دیکھیے دوستو، شیطان بھی انہی کے ساتھ محنت کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صاف ہے، ان کا دل صاف ہے، مطلب اللہ کے احکامات سے بھی صاف ہے وہ، اور باقی تمام نیکیوں سے صاف ہے، تو اس کے ساتھ بلا شیطان محنت کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جب ہم اپنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وسوسے وغیرہ نہیں آتے، جبکہ جب آپ مسلمان لوگ جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو آپ کے ذہن میں وسوسے اور گندے گندے خیالات کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، چور کبھی بھی خالی گھر میں نہیں گھستا، ٹھیک ہے، چور وہیں سے چوری کرتا ہے جہاں پہ کچھ ملتا ہے اس کو، جہاں پہ کچھ ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم صاف ہیں، ہم دل کے صاف ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر شیطان کو بھی کچھ نہیں ملے گا ہمارے دل میں، تو وہ ہمارے ساتھ محنت کائے کو کرے گا؟ وہ ہمارے ساتھ محنت نہیں کرے گا۔ محنت اسی کے ساتھ کرے گا جس کے پاس کچھ اعمال صالحات ہوں، جس کے پاس کچھ ہو شیطان کو لوٹنے کے لیے۔ شیطان ایک چور ہے، اور وہ کس چیز کا چور ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا چور ہے،
وہ چور ہے، ہمارے عمل صالح کا چور ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس وہ ہوں گے تو ہمارے ساتھ محنت کرے گا، وہ ہمیں ورغلائے گا، وسوسے ڈالے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس وہ کچھ نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ محنت نہیں کرے گا، پھر ہمیں چھوڑ دے گا جیسے باقی لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جو غیر مسلم ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن کتنے اچھے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. جب قرآن مجید نے ان کو اچھا نہیں کہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو بولیں کہ یہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہماری جاہلیت ہے ایک قسم کی. دیکھیے قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان باندی بھی، مسلمان غلام بھی بہتر ہے ایک غیر مسلم کروڑپتی کرپتی سے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہی کہ کچھ 80,000 کے قریب نورانی جال ہیں شیطان کے پاس، جس سے وہ مختلف قسم کے حربوں سے استعمال کر کے وہ ہمیں ورغلاتا رہتا ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. جیسا کہ وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر نماز جانے سے نہیں روکے گا. آپ جب نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا کہ دیکھو باہر مسجد کے کیا ہو رہا ہے. تھوڑا سا بھی غلغہ پاڑا ہو گیا، شور شرابہ ہو گیا تو آپ کی پوری نماز کی جئی تئی پیر دے گا، اور آپ جو ہے نا، آپ کی ذہن میں صرف اور صرف باہر کے خیالات ہی آتے رہیں گے اور آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پائیں گے. تو اس طرح کے کچھ وہ ہیں کہ وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، نیک اعمال کرنے سے نہیں روکے گا، بلکہ وہ آپ کو وسوسے کے ذریعے ورغلائے گا اور آپ کو جو ہے نا خراب کرتا رہے گا. تو دوستو کوشش کیجئے کہ آپ کا دل کا صاف ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو نیک اعمال بھی کرنے ہیں، آپ کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے. آپ اگر یہ کہتے ہو کہ میرا دل صاف ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا تو نہیں چلے گا دوستو. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میرا دل صاف ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، تب بھی نہیں چلے گا دوستو، ٹھیک ہے. کوشش کیجئے دل صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی صالح بنائیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریے. 24 گھنٹے کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزاریے، تو تب ہی جا کے ہمارے دل صاف ہونے کا فائدہ ہوگا. نہیں تو اگر ہم اسی صاف دل کے ساتھ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا دل کا صاف ہونا ہی کافی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جن کے دل صاف ہیں وہ ساتھ ساتھ میں باقی نیک اعمال بھی کرتے رہیں گے، اور کرنے بھی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری آگے بہت ساری منزلیں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے قبر میں بھی جانا ہے اور آخرت کے دن بھی اٹھنا ہے. اس کے بعد والی زندگی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم اپنے آگے کیا بھیج رہے ہیں. اعمال صالحہ بھیج رہے ہیں یا صرف صاف اور خالی دل بھیج رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے دوستو. ایک تہیہ کر لیجئے، ایک ضد باندھ لیجئے کہ میں نے 24 گھنٹے زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے، میں نے نماز پڑھنا ہے. کام ہوتے رہیں گے دنیا کے دوستوں، کام کبھی نہیں رکتے. ہمارے آنے سے پہلے بھی کام جاری تھے، ہمارے جانے کے بعد بھی کام جاری رہیں گے. کام کبھی نہیں رکتے کسی کے لیے، ٹھیک ہے. یہ دنیا جب تک ہے تب تک چلتی رہے گی. ہم آتے ہیں، اپنا حصہ یہاں سے نکال لیتے ہیں، ختم کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا وہی کچھ تھا جو تم نے کھایا پیا یا تم نے پہن کر اسے بوسیدہ کر دیا، بس وہی تمہارا کچھ تھا. اس کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے نا دوستو تو اس کے ہاتھ کی انگوٹھی اور گھڑیاں بھی لوگ اتار کے لے جاتے ہیں. لہٰذا اس دنیا میں ہمارا کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. کوشش کیجئے اعمال صالحہ کمانے کی، اعمال صالح کرنے کی، تاکہ آخرت میں ہم اپنے آگے کچھ ایسا توشہ بھیج دیں کہ جب ہم جائیں گے وہاں پہ تو رب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری ابداً زندگی جو ہے وہ سکون سے گزر جائے اور آرام سے گزر جائے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم کو حاصل ہو. دعا کیجئے رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.